بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 363، حیا اور بے حیائی، امیر و امارت کے فائدے۔ حضرت یوسف اور انعام الحسن صاحبان کی امارت ثابت ہے۔ اتمام حجت، مولانا ابراہیم صاحب دیولا سے 9 سوالات۔ منکرین مرکز نظام الدین کی ترتیب والوں سے مفتیان کرام سے فتوے کی درخواست۔ ہر علاقے والے بھی فتوے کی درخواست کریں۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ حیا اور بے حیائی۔ حیا اللہ سے کی جاتی ہے، بندوں کے ساتھ برتاؤ ہوتا ہے، جس طرح صدقہ وغیرہ اللہ کے لیے دیا جاتا ہے لیکن بندوں کے حوالے کیا جاتا ہے۔ اس مسئلے کو ہمارے دینی بھائی محترم و مکرم مفتی محفوظ صاحب دامت برکاتہم نے اپنے بیان میں خوب تر سمجھایا۔ اللہ ان کے علم میں مزید اضافہ فرمائے۔ ان کی آڈیو کیسٹ کسی کے پاس ہو تو وائرل کیجئے، لوگ سن لیں گے، بڑا فائدہ ہوگا۔ یہاں ہمیں صرف ایک حدیث شریف پیش کرنی ہے جو سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تو بے حیا ہو جا تو پھر جو جی میں آئے کر لینا۔ یعنی جب تو بے حیا ہو ہی چکا ہے تو تجھ میں اور حیوان میں فرق ہی کیا رہ گیا؟ جب تیری حیا باقی ہی نہیں رہی تو حیوان ہو گیا۔ اب حیوان چوراہے پر کچھ بھی کرے تو کیا فرق پڑے گا؟ چاہے ننگا پھرے، چاہے گندا پھرے، جو چاہے کرے، جس طرح جانور کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا، وَيَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اور وہ دنیا کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور مثل چوپایوں کے کھا رہے ہیں۔ جس طرح جانوروں کو صرف کھانا اور جنسی تقاضوں کو پورا کرنا لگا رہتا ہے، اسی طرح یہ 2 پاؤں کا جانور ہے۔ اس کا مقصد زندگی کھانے پینے کے علاوہ کچھ نہیں اور آخرت سے بالکل ہی غافل۔ اس آیت سے ضمناً کھڑے کھڑے کھانے کی ممانعت کا بھی اثبات ہوتا ہے، جس کا آج کل دعوتوں میں عام رواج ہے، کیونکہ اس میں بھی جانوروں سے مشابہت ہے، جسے کافروں کا شیوا بتلایا گیا ہے۔ مسئلہ اسی طرح احادیث میں نہایت سختی کے ساتھ کھڑے ہو کر پانی پینے سے بھی منع کیا گیا، جس سے کھڑے ہو کر کھانے کی ممانعت بطریق اولا ثابت ہوتی ہے۔ اور دوسری احسن درجے کی حدیث میں وارد ہوا ہے کہ بازار میں چلتے پھرتے کھاتے رہنا ہلکے پن کی نشانی ہے۔ نیز یہ سارے کام اس شخص سے سرزد ہوں گے جس نے اپنی شرم اور حیا بیچ ڈالی ہو۔ مسئلہ چور چوری کرتے وقت مسلمان نہیں رہتا، زانی زنا کرتے وقت مسلمان نہیں رہتا، اسی طرح اعلانیہ گناہ کرنے والے کا حال ہے کہ وہ گناہ کرتے وقت مثل حیوان ہوتا ہے۔ نہ دین، نہ اسلام، نہ اللہ کا خوف، نہ رسول کی شریعت کا پاس، نہ حیا۔ اطاعت کے مستحقین۔ فائدہ: اطاعت اللہ کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور امیر کی جائے گی۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے امیر کی اطاعت کرو۔ رسول اکرم کا فرمان ہے کہ من اطاع امیری فقد اطاعنی ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ جس نے میرے امیر کی اطاعت کی گویا اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اطاعت کا اطلاق امیر کے ساتھ مطلق ہے اور مطلق متعدی نہیں ہوتا۔ اللہ کی ذات واحد مطلق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی طرح امیر مطلق ہوتا ہے، اس کا کوئی بدل نہیں، نہ کمیٹی، نہ شورا، نہ جرگہ، نہ پنچایت۔ لیکن امیر اپنی ذمہ داریوں کو آسان بنانے کے لیے صاحب الرائے قسم کے مخلص لوگوں کی شورا ترتیب دے سکتا ہے، اور وہ شورا مرکز نظام الدین میں موجود ہے۔ اسی شورا کے مشوروں سے 24 گھنٹے کے امور طے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ۔ صحابہ کی شورا۔
صحابہ کی شورا میں ہر آدمی شامل تھا، جو بھی فکروں کے ساتھ جڑتا اسے شورا میں سمجھا جاتا تھا۔ ہمارے زمانے کے اہل شورا کے ناموں کی فہرست اور عدد کا تعین غیر مسنون اور غیر ممدوح ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر معروف نوجوان تھے۔ جماعت کی نماز کے بابت مشورہ ہوا، وہ بھی شریک تھے۔ فکر کی، اللہ نے خواب میں فرشتے سے اذان سنائی اور ان کا مشورہ قبول ہوا اور مشروع بھی۔ ہاں، کسی اہم کام کا مسئلہ ہو تو تجربہ کار اور معتمد ساتھیوں کو ذمہ داری دی جاتی ہے۔ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 ساتھیوں کو مامور فرمایا تھا امیر طے کرنے کے لیے، بعد میں ان 6 ساتھیوں کی خصوصیت باقی نہیں رہی۔ حسب معمول مشورہ چلتا تھا، سبھی اس میں شریک ہوتے تھے، کوئی انہیں فہرست میں شمار نہ ہونے پر باہر نہیں کرتا تھا، اس لیے کہ فہرست ہی نہیں تھی۔ شورا کے انعقاد سے 2 مصلحتیں مقصود ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ شورا امیر کی حفاظت کا سامان مہیا کرتی ہے اور وہ امیر کو آمر بننے نہیں دیتی، تاکہ امیر عامر کی طرح اکیلے ہی فیصلے تھوپنے کا عادی نہ ہو جائے۔ دوسری مصلحت یہ ہوتی ہے کہ اہل شورا امیر کے ساتھ رہ کر اس کی سرپرستی میں امارت کے کام سیکھ لیں، تاکہ اگر امیر معذور اور مجبور اور محصور ہو جائے یا دنیا سے گزر جائے تو یہ سلسلہ امارت رکے نہیں بلکہ چلتا ہی رہے۔ جو لوگ امیر اور امارت کے مسائل سے واقفیت رکھنے کے باوجود امیر کی امارت کو نہ مانے اور اس سے بغاوت کر بیٹھیں اور اپنی علیحدہ سی جماعت اور طاقت بنانے کے مساعی میں کوشاں ہوں تو انہیں سمجھائیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انکار امارت پر وہ آج نہیں تو کل مستحق عذاب اور عتاب ضرور ہوں گے۔ عالمی شورا سسکتی حالت میں ہے۔ فتنہ خبیثہ عالمی شورا کی زمین سکڑنے لگ گئی ہے۔ بنگلہ دیش میں شورائیت کے علمبرداروں نے 23 مارچ سن 2018 کو ککرائل مرکز میں جوڑ کیا۔ بمشکل 300 آدمی جمع ہوئے۔ 3 دن بعد امارت والوں نے پرانوں کا جوڑ کیا اور پابندی لگائی کہ ہر ضلع سے صرف 10 آدمی آئیں، زیادہ نہ آئیں، تو 26 مارچ 2018 کو ککرائل مرکز فل ہو گیا، یعنی تقریباً 7-8 ہزار کا مجمع، اور ان میں 600 علماء کرام بھی تھے۔ اس مشورے میں طے ہوا کہ کتنے آدمی اپریل 2018 میں مرکز نظام الدین تشریف لے جائیں گے۔ 2000 لوگوں کی بکنگ ہو چکی ہے اور اتنے ہی اور لوگ بکنگ کرا رہے ہیں، یعنی 4000 لوگ مرکز نظام الدین جائیں گے انشاءاللہ۔ بنگلہ دیش کے شورائیت کے علمبردار قاری زبیر صاحب نے غصہ ہو کر اعلان فرما دیا کہ ہم نہ امارت والوں کے ساتھ ہیں نہ شورائیت کے، ہم تو صرف ککرائل کے ہیں، یعنی شورائیت کے 2 بازوؤں میں سے ایک بازو کٹ کر رہ گیا۔ آج پاکستان کی تبلیغی عوام ساری کے ساری مرکز نظام الدین کی امارت والی ترتیب کے دلدادہ ہے۔ عنقریب انشاءاللہ وہاں بھی بنگلہ دیش کی طرح سورما کھڑے ہوں گے اور اپنی راہ خود اختیار کر لیں گے انشاءاللہ۔ اتمام حجت عالمی امیر حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب مدظ اللہ کی طرف سے فتنہ خبیثہ عالمی شورا کے قائد اور محرک حضرت مولانا ابراہیم دیولہ صاحب دامت برکاتہم وغیرہ کو سمجھانے اور منوانے کا حق ادا ہو چکا ہے، اور مزید اپنے معزز ساتھیوں کو ان کے پاس بھیجنے کی ہرگز ضرورت باقی نہیں رہی۔ اب انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ مختی یعنی خطا کرنے والے امام کو مقتدی کی طرف سے 2 یا 3 مرتبے تک لقمہ دینے کی گنجائش ہے۔ اگر وہ لقمہ لینے تیار نہیں تو اسے اسی حال پر چھوڑ دیا جائے گا۔ ان عالمی شورا والوں کو سمجھانے اور منوانے میں امیر محترم کی طرف سے خاطر خواہ کوششیں کی گئی۔ زیارت اور تیمارداری زومانی عبارت کی مانند تھی۔ بروز جمعرات 23 نومبر سن 2017 کے دن حضرت جی مولانا سعد صاحب کا اچانک 10 آدمیوں کی جماعت کے ساتھ دہلی سے جمبوسر گجرات پہنچنا اور حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ سے ملاقات کرنا اور تقریباً 1 گھنٹے تک بات چیت کرنا اور پھر وہاں سے مدارس اسلامیہ کا دورہ کرنا اور بیان کرنا، عوام اور خواص سے ملاقات کرنا، دیکھنے میں تو یہ کمال اخلاق کا عملی مظاہرہ تھا، لیکن فی الواقع حقیقتاً اس اخلاقی حسین مظاہرے کے پیچھے اتمام حجت بھی چھپی ہوئی تھی کہ یہ ملاقات صرف ملاقات نہیں تھی
بلکہ مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت و برکاتہم سے ملنے اور منوانے اور مرکز لوٹنے کے لیے ایک لطیف دعوت تھی، جس کو واضح الفاظ میں حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب نے اپنے آڈیو میسیج میں بیان فرمایا کہ مبارک ہو مولانا سعد صاحب کو اور ان کے خاندان والوں کو کہ یاد تازہ کر دی اور اپنے بڑوں کے خاندانی روایات کو برقرار رکھا۔ جھک گئے، اللہ انہیں قبول فرمائے، اور جنہوں نے 50 برسوں سے دعوتی کام میں تباہی مچا رکھی ہے، اللہ انہیں دونوں جہاں میں رسوا کرے۔ اگرچہ بظاہر یہ ملاقات مولانا سعد صاحب نے کی، مگر حقیقتاً یہ ملاقات ایک فرد یا جماعت کی نہیں تھی، بلکہ مرکز نظام الدین خود اٹھ کر مولانا ابراہیم دیولہ صاحب دامت و برکاتہم کی طرف چلا آیا تھا کہ انہیں واپس لے چلیں۔ بقول مولانا سعد صاحب کے کہ مولانا ابراہیم صاحب دیولہ کا اصل وطن مرکز نظام الدین ہی ہے۔ انبیاء علیہم السلام فتنوں کو ختم کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عنایت سے جو کام پیغمبر کیا کرتے تھے، اس کام کے لیے ایک نادر موقع انبیاء کے وارث مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت و برکاتہم کو مرحمت فرمایا۔ کام کیا ہے؟ کام ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ سنو، جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی بڑی آفت نہ آن پڑے یا انہیں کوئی دردناک عذاب نہ آ پکڑے۔ فائدہ: مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت و برکاتہم سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے کہ اس وقت عالمی شورا کے فتنے سے ساری دنیا پریشان ہے۔ تبلیغ، تعلیم، تزکیہ، طلبہ، اساتذہ، عوام، خواص سب انتشار اور خلفشار کا شکار ہے، اور مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت و برکاتہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کی مرکز نظام الدین واپسی ہی اس فتنے کے ختم ہونے کا واحد سبب اور علاج ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مولانا ابراہیم صاحب دیولہ کو ایک سنہری موقع عطا ہوا ہے کہ ان کی بقیہ زندگی کے ایام کتنے باقی ہیں وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن اجر کمانے کا یہ سنہری موقع جو انہیں ہاتھ آیا ہے، ہم اس پر رشک کرتے ہیں۔ اگر مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت و برکاتہم مرکز نظام الدین واپس تشریف لے جاتے ہیں تو عالمی شورا کا فتنہ خود بخود دم توڑ دے گا، سب ختم ہو جائے گا، تبلیغ پر پھر سے سکون اور طمانینت کا دور شروع ہو جائے گا، اور امت مسلمہ پر یہ ایک احسان عظیم سے کم نہیں، اور یہ عمل مولانا کے لیے ایک بے مثال صدقے جاریہ ہوگا۔ تبلیغ اور امت مسلمہ کے دعوت والے کام کی مولانا کی اس قربانی اور کسر نفسی کو قیامت تک یاد رکھیں گے۔ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو۔ آج بھی مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت و برکاتہم کو موقع ہے کہ نظام الدین تشریف لے جائے۔ اگر قوم اور حزب کی طرف مائل ہو کر اس مبارک موقع کو ہاتھ سے جانے دیے تو یہ عمل اتمام حجت قرار پا کر فیصلہ قدرت کو دعوت دے گا، اور یہ قدرت الہی کا ضابطہ ہے کہ جب صلح و صفائی کے مساعی ایک معتد بھی کوشش تک پہنچ جاتی ہے تو پھر فیصلہ قدرت کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے، اور اس فیصلے میں عموماً 3 نتائج رونما ہوتے ہیں۔ یا تو مخالفت کرنے والوں کو ہدایت مل جاتی ہے، یا پھر مخالفین کی آواز کو بے اثر کر دیا جاتا ہے، یا پھر اس فتنے کا سرے سے وجود ہی ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس کی پہلی شکل وجود میں آ گئی کہ ہزاروں کی تعداد میں علماء اور لاکھوں کی تعداد میں عوام عمارت والی تبلیغ کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ مرکز نظام الدین بھرا رہتا ہے الحمدللہ، اور ہماری یہ قسط دنیا بھر میں پڑھی جاتی ہے۔ روزانہ فی گھنٹے سینکڑوں میسیجز علماء کرام اور عوام کے آتے ہیں الحمدللہ۔ لجاجت کے ساتھ التماس کرتا ہوں کہ سب کے جواب دینا امکان سے خارج ہے۔ سوالات کے جوابات قسطوں میں مل جائیں گے انشاءاللہ۔ ابھی میسیجز کے مطابق تیسرا دور بھی شروع ہو جانے کی اطلاع ملی ہے کہ مدارس کے علاقے میلوشرم وغیرہ میں جن لوگوں نے شرائط کا ساتھ دیا اور عمارت پر مظالم ڈھائے تھے، ان کے گھرانوں میں اچانک اولاد پاگل پن کا شکار ہوتی جا رہی۔ اللہ کی مار جب پڑھنی شروع ہوتی ہے تو اسے کوئی روکنے والا نہیں ہوتا، دیکھتے ہی دیکھتے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، مال و متاع برباد ہو جاتا ہے۔ کہاں ہے معتزلہ، جہمیہ، خوارج، جبریہ، قدریہ، بازیہ، تاتاریہ؟ ان کی نہ تو تحریک باقی رہی نہ ہی کوئی محرک، یہ بھی مٹا دیے گئے، اور ان کی نسلیں بھی کچھ نہیں بچا۔ ان کی کتابوں کی لائبریریوں کے ذخائر میں سے ایک آدھا پرچہ بھی باقی نہیں رہا۔ ہم اہل سنت والجماعت والے ان کا تذکرہ بھی کرتے ہیں،
تو ان پر لعنت بھیجتے ہوئے تذکرہ کرتے ہیں۔ وہ کیسے علم اور کلام کے پہاڑ تھے اور کیسی دنیا داری تھی ان کے وقت کے حکمراں بھی ان کی تائیدی تھے۔ امام احمد ابن حنبل، امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ عنہما دونوں بزرگ ان نفس پرستوں کے ظلم کے شکار ہوئے۔ ان کے مقابلے میں تو فتنہ خبیثہ عالم شورا کی حیثیت ہی کیا ہے۔ شورائیت کے پاس صرف دو چیزیں ہیں، ایک دولت اور دوسری عصبیت۔ اس طرح فرقے باطلہ پر عذاب الہی کی ابتدا شروع ہو چکی ہے۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں ذلت اور رسوائی۔ اللہ سب کو عافیت کے ساتھ رجوع نصیب فرمائے۔ مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت و برکاتہم اور ان کے معیدین سے چند سوال۔ امارت کو نہ ماننے والے الیاس رحمۃ اللہ علیہ والی حسرت کو تو خوب دہراتے ہوئے فرماتے ہیں کہ الیاس رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی کام کو شورا کے حوالے کرنا چاہتے تھے، جس میں علماء، مشائخ، تجار اور سیاستداں شامل ہو، مگر یہ منکرین اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ امیر ہوئے، اس کے بعد مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ امیر ہوئے۔ سوال نمبر 1، تو پھر آپ لوگ ان دونوں بزرگوں کی امارت کے خلاف قلم کو جنبش کیوں نہیں دیتے؟ نمبر 2، اور کیوں ان بزرگوں کی امارت پر اعتراضی مقالے نہیں لکھتے؟ نمبر 3، اور اب مولانا سعد صاحب کی امارت پر یہ شور و شرابہ کیوں؟ نمبر 4، آخر کیوں مرثیہ پڑھا لکھا جا رہا؟ نمبر 5، کیا آپ میں سے کوئی لکھ سکتا ہے کہ دونوں مرحومین یعنی مولانا یوسف صاحب اور مولانا انعام صاحب کی بھی امارت باطل تھی، اس لیے کہ ان دونوں کی امارت بھی تو حضرت الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ کی منشا اور مرضی کے موافق نہیں تھی بلکہ خلاف واقع ہوئی تھی؟ نمبر 6، کیا ان دونوں بزرگوں کے ادوار میں بھی بجائے امارت کے شورائیت کا نظام چلنا چاہیے تھا؟ ہم یہ سوالات حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت و برکاتہم ہی سے پوچھتے ہیں، اس لیے کہ مولانا ابراہیم صاحب ہی شورائیت کے ہادی ہیں، دیگر ساتھی تو ردادی ہیں، ان سے کیا جواب بن پڑے گا؟ نمبر 7، کیا تبلیغی دھارے کو ما انا علیہ و اصحابی کی سمت موڑنا اور محنت کو اس نہج پر لانے کی مسائس اور کوشش کرنا متصور ہوگا؟ اگر اس عمارت کو اور اس کے نہج سیرت طیبہ کو حق اور درست مانا جائے، جو واقعتاً 1000% حق اور درست ہے، اس لیے کہ یہ ہماری 363ویں قسط ہے جس میں ہم نے مسلسل علماء عالمی شورا، مفتیان دارالعلوم دیوبند اور ندوہ اور مظاہر العلوم اور سارے عالم میں بکھری ہوئی قاسمی برادری سے سوال کرتے آ رہے ہیں کہ امارت حق ہے کہ شرعیت اس پر فتویٰ جاری کیجیے تاکہ مسلمانوں کو سکون پہنچے اور ان کی کتاب و سنت کی روشنی میں رہبری کی جائے، مگر کسی مفتی صاحب کو اس بات کی توفیق ہی نہیں ہوئی کہ اس پر فتویٰ صادر فرمائیں۔ نمبر 8، کیا کوئی غیر منقولہ اور کمیونسٹ نظریے کی مروجہ باتوں کو منہج نبوی اور اصحابہ پر فوقیت دی جا سکتی ہے؟ نمبر 9، کیا اس منہج سیرت طیبہ پر دعوتی عمل کو لانے والے کا تمسخر اور مذاق جائز ہے؟ جائز تو کیا ہوتا بلکہ یہ تمسخر اور مذاق تو ایمانوں کو سلب کروا سکتا ہے۔ قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، کیا تمہیں ہنسی مذاق کے لیے اللہ اور اس کی آیات اور رسول ہی ملے؟ تم نے ایسا کر کے یقیناً کفر کیا ایمان لانے کے بعد۔ نہج سیرت طیبہ سراسر قرآن، حدیث اور اعمال نبی اور اعمال صحابہ کا نام ہے۔ ان آیت مبارکہ کے بیان کے مطابق امارت والے نہج دعوت کا تمسخر اور استہزاء اور مذاق سراسر آیات قرآنی اور اعمال نبوی اور اعمال صحابہ کا تمسخر اور مذاق اڑانا ہوا، جس سے توبہ کرنے اور پھر سے کلمہ پڑھ کر دوبارہ اسلام لانے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ میں نے بہت دنوں قبل عامر شیخ ابو خنسا کو مشورہ دیا تھا کہ یہ ہنسی مذاق آپ کی اہلیہ محترمہ کا نکاح ہی نہ فسخ کرا دے، اس لیے کہ مرد مرتد ہو جاتا ہے تو عورت اس کے نکاح سے خود بخود نکل جاتی ہے۔ اختلاف رائے ہم بھی کرتے ہیں لیکن قرآن اور حدیث کی اور فقہ کی بات کا مذاق نہیں اڑاتے اور نہ ہی کسی کی ذاتی زندگیوں میں دخل دیتے ہیں۔ ہمارا عنوان دعوتی کام اور اس سے متعلق احکامات سے رہتا ہے۔ اب جو بھی اس کے خلاف بولے تو اس کا تعاقب کرتے ہیں، مگر کٹ حجتی سے نہیں بلکہ ٹھوس دلائل اور براہین کے ساتھ۔
ذاتیات پر بولنا فرعونی سنت ہے، سنت نبوی ہے کہ مسلمانوں کے ذاتی عیبوں کو چھپاؤ۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی۔ تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنے ذہن سے، اور میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پر غور نہیں کرو گے۔ یہ بڑی مصیبت ہے اس زمانے میں۔ بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے، اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے۔ سنو غور سے۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین و دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے۔ اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔